گرم تپتے ہوئے میدان میں حضرت امام حسین شجاعت اور بہادری سے مقابلہ کر رہے تھے۔ ذوالفقار کی تیز دھار کی وار ایسی تھی گویا آسمان سے بجلی گر رہی ہو۔ تیر اندازوں کی طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ آپ کا تمام بدن زخموں سے چور تھا۔ امام علی مقام دشمن کی فوج پر حملہ کرتے جاتے، جن کی تعداد 30,000 تھی، اور آپ ان کو کیڑے مکوڑوں کی طرح منتشر کر دیتے تھے۔ اچانک نیزہ برداروں کی ایک جماعت نے آپ پر حملہ کر دیا۔ ایک سپاہی نے تیر چلایا جو آپ کے دہن مبارک پر لگا۔ امام حسین نے دہن مبارک سے خون چلو میں لیا اور آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، ان سب کو نابود کر دے اور ہلاک کر دے، اور ان میں سے کسی کو بھی روئے زمین پر باقی نہ رکھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے کو اس بے رحمی سے کیوں شہید کیا گیا؟ آپ میدان کربلا کیوں پہنچے؟ آپ کو شہید کرنے والا لشکر کون تھا؟ اور مسلمانوں نے حسین ابن علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اس حقائق کو اس ویڈیو میں مکمل طور پر جاننے کی کوشش کریں گے۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا بے حد دردناک واقعہ ہے۔ یہ دنیا کا واحد ایسا واقعہ ہے جس سے عالم کی تمام چیزیں متاثر ہوئیں۔ آسمان متاثر ہوا، زمین متاثر ہوئی، سورج اور چاند ایسے متاثر ہوئے کہ شفق کی سرخی نے آسمان لال کر دیے۔ یہ وہ غم انگیز اور المناک واقعہ تھا جس سے جانداروں اور بے جان کو خون کے عنصر الا دیا، جس کا پس منظر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اولاد کی دشمنی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئے 50 سال گزر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین نماز مغرب کے مصلی پر تشریف فرما تھے۔ مسجد میں حکومت کا ایک سپاہی جوتوں سمیت داخل ہوا اور اپنی کمر سے خط نکال کر امام حسین کے سامنے پھینک دیا۔ امام علی مقام نے خط پڑھ کر کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عبداللہ نے پوچھا، اس میں کیا لکھا ہے؟ آپ نے فرمایا، شام کا حکمران معاویہ ابن ابی سفیان نہ رہے، گورنر نے ہمیں بلایا ہے۔ امام حسین حاکم مدینہ ولید کے پاس پہنچے۔ ولید نے کہا، یزید بن معاویہ حکمران بن گیا ہے، اس کی بیعت کیجیے۔ امام حسین نے کہا، اہل بیت نبوت کسی کی بیعت نہیں کرتے۔ امیر معاویہ نے اپنے بعد اپنا جانشین اور اہل اسلام کا خلیفہ اپنے بیٹے یزید کو بنا دیا ہے، اور مسلمانوں سے کہا ہے کہ اس فیصلے کو قبول کریں۔ اس وقت مدینہ میں جید صحابہ کرام موجود تھے۔ مدینہ کے جید صحابہ نے یزید کے ہاتھوں بیعت کرنے سے انکار کر دیا، جن میں حضرت حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر کے نام شامل ہیں۔ صحابہ کرام کی مخالفت کی وجہ تھی کہ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ مقرر کر دیا تھا، جو اسلامی مزاج اور شریعت کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔ اس سے پہلے کسی بھی خلیفہ نے اپنی اولاد یا رشتہ داروں میں سے کسی کو ولی عہد نامزد نہیں کیا تھا۔ یہ فیصلہ حضرت حسن کے ساتھ ہوئے معاہدے کے بھی خلاف تھا۔ جب یہ خبر کوفہ پہنچی کہ امام حسین ابن علی نے یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا ہے، تو اہل کوفہ جو امام حسین سے بہت محبت اور عقیدت رکھتے تھے، مختار سخسی کے گھر جمع ہوئے، اور سلیمان ابن سرد نے امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ آپ نے حضرت امام حسین کو خط لکھا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کو خلیفہ تسلیم کریں گے۔ خواتین و حضرات، روایتوں میں آتا ہے کہ کوفہ سے تقریباً 18,000 خطوط امام حسین کو موصول ہوئے۔ امام حسین نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین کے نزدیک یزید کا خلیفہ رہنا ظالم حکومت کو تسلیم کرنا ہے۔ یزید کی خلافت اسلام اور شریعت کے خلاف تھی۔ دوسری طرف یزید بن معاویہ کی ذاتی شخصیت بھی تنازعات کا شکار تھی۔ یزید شکار، تفریح اور شراب کا عادی تھا۔ لوگوں کا بھی ماننا تھا کہ اس میں خلیفہ بننے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے، جبکہ یزید ہر حال میں امام حسین سے بیعت لینا چاہتا تھا، کیونکہ امام حسین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ ان کی بیعت کے بعد ہی یزید کی خلافت مستحکم ہو سکتی تھی اور عالم اسلام میں خلافت کی اہمیت تسلیم کی جا سکتی تھی۔ امام حسین اسے نااہل سمجھتے تھے اور اس کے خلاف خروج کرنا اپنا فرض عین سمجھتے تھے۔ کوفہ والوں پر بھروسہ کرتے ہوئے امام حسین پہلے مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے اور وہاں سے پھر اپنے ساتھیوں اور جان نثاروں اہل بیت کے ساتھ کوفہ روانہ ہوئے۔ جب یزید کو خبر ہوئی تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو، جو ایک ظالم شخص تھا، اسے کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا اور اسے حکم دیا کہ امام حسین ابن علی کوفہ پہنچنے کی کوشش کریں تو راستے میں ہی انہیں روک دیا جائے۔ ابن زیاد نے ایک لشکر روانہ کیا اور امام حسین اور اس کے ساتھیوں کو وہیں روک دیا۔ 3 محرم کو عمر بن سعد 4,000 فوج لے کر کربلا پہنچا۔
یزید اپنے گورنر کے ذریعے اپنی باتوں کو قبول کروانے کے لیے امام حسین پر دباؤ ڈالتا رہا۔ جب امام حسین نے یزید کی شرائط کو نہیں مانا تو آخرکار دشمنوں نے فرات پر فوج کا پہرا لگا دیا۔ 7 محرم کے بعد امام حسین اور آپ کے تمام جان نثاروں اور اہل بیت کو پیاسے رہنے پر مجبور کر دیا اور آپ کو نہر فرات سے پانی لینے کی اجازت نہ تھی۔ 3 دن گزر جانے کے بعد جب امام حسین کے گھر والوں کے بچوں کو پیاس لگنے لگی تو امام حسین نے یزیدی فوج سے پانی طلب کیا۔ دشمن نے پانی دینے سے انکار کر دیا اور دشمن نے سوچا کہ امام حسین پیاس سے ٹوٹ کر ہمارے تمام حالات کو قبول کر لیں گے۔ جب 3 دن کی پیاس کے بعد بھی امام نے یزید کی بات نہیں مانی تو دشمنوں نے آپ کے خیموں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ امام حسین نے ایک رات کی مہلت طلب کی۔ عاشورہ کی اس رات امام حسین اور آپ کے اہل خانہ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور یزیدی فوج کو مخاطب کر کے امام حسین نے ایک تقریر کی۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو۔ لوگو، تم میرے حسب نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں۔ اپنے گریبانوں میں جھانکو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم خیال کرو کہ کیا تمہیں میرا قتل اور میری مخالفت زیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی آواز پر لبیک کہا اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہ تھے؟ کیا تمہیں رسول کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں کہا تھا کہ ہم دونوں نوجوان جنت کے سردار ہوں گے؟ یزید کی فوج پر ان تمام باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، صرف حر ابن یزید تمیمی پر اس تقریر کا اثر ہوا اور وہ یہ کہتے ہوئے حضرت امام حسین کی طرف آ گیا کہ یہ جنت یا دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے۔ عاشورہ کے دن تک آپ کے تمام بیٹوں اور بھائیوں کو شہید کر دیا گیا، جن میں علی اکبر، عباس، علی اصغر، اون و محمد شامل ہیں۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے دشمنوں کی صفوں پر ٹوٹ کر حملہ کیا، شجاعت اور بہادری کی تاریخ رقم کر دی، لیکن ایک ایک کر کے سبھی 72 جان نثار شہید ہو گئے۔ آخر میں حضرت امام حسین کو بھی دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی امام حسین کو شہید کرنے کا ذمہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا۔ آخرکار شمر کے اکسانے پر زرع بن شریک تمیمی نے یہ بدبختی مول لی اور حضرت امام حسین کے ہاتھوں اور گردن پر حملہ کیا۔ سنان بن انس نے تیر چلایا، جس کے بعد امام حسین گر گئے۔ ان کے گرنے پر شمر آگے بڑھا اور اس ملعون نے امام حسین کا سر پیچھے کی طرف سے کاٹ کر جسم سے علیحدہ کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر امام حسین کا سر الگ کر کے جسم کو گھوڑے کی ٹاپوں پر روندا گیا اور اس کے بعد تمام شہداء اور اہل بیت کے سروں کو نیزوں کی نوک پر رکھ کر ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ آپ کے سر مبارک کو یزید کے دربار میں پہنچا دیا گیا۔ جب یزید نے امام حسین کے سر کو دیکھا تو اس پر چھڑیاں پھیرنے لگا اور کہا کہ ہمارے خلاف اٹھنے والے سروں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر امام حسین کی بہن زینب کا دل تڑپ اٹھا۔ آپ نے دربار یزید میں ایک لرزہ آمیز خطبہ دیا۔ اس خطبے کو سن کر یزید کے دربار میں موجود درباری اور اہل شام کے چہروں کی رنگت بدل گئی اور وہ پشیماں ہوئے۔ واقعہ کربلا باغور مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یزید نے امام حسین کو آپ کے اہل خاندان سمیت بے دردی سے شہید کر کے خود کو فتح اور خلیفہ برحق ثابت کرنے کی جو کوشش کی، وہ اس کوشش میں ناکام ثابت ہوا۔ اس کی وقتی جیت اس کی ابدی شکست اور رسوائی کا سبب بن گئی، کیونکہ امام عالی مقام شہید ہو کر بھی لوگوں کے دلوں پر حق و صداقت کا عظیم مینار بن کر راج کرتے ہیں، اور یزید کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت و رسوائی کے گڑھے میں گرا دیا۔ شکریہ۔